السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس بات چیت یا ویڈیو بنانے کا مقصد بھاری دل اور غمزدہ دل کے ساتھ غزہ اور موجودہ صورتحال فلسطین کے بارے میں بات چیت کرنا ہے۔ بہت ہی دل اداس ہے کہ آج کی تازہ خبروں کے مطابق تقریباً 300 بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا، جن میں غالب تعداد عورتوں اور بچوں کی ہے۔ غزہ کیونکہ ایک گنجان آبادی والا علاقہ ہے، تو اسرائیل کی تازہ خونی کارروائیوں کی وجہ سے سب سے زیادہ نشانہ بیچارے بچے اور خواتین ہی بنتی ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ رہائشی عمارتیں گرنے کی وجہ سے بھی لوگ ابھی بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ ہر روز ایک نئی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ آج اس ظالم فوج نے اتنے لوگوں کو شہید کر دیا، آج اس جگہ پر یہ کام ہوا، اور اب تازہ صورتحال کے مطابق پورے غزہ میں صرف ایک ہی کرونا لیبارٹری کی سہولت موجود تھی، اسے بھی آج ان ظالموں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور تقریباً ہسپتال کی طرف جانے والی تمام ہی سڑکوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے کہ ایمبولینسیں ہسپتالوں تک بھی نہ پہنچ سکیں۔ یہ تو تھی تازہ صورتحال۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ جو یہ معاملہ یہاں تک آن پہنچا ہے۔ مغربی میڈیا کو بھی دیکھیں تو ہر کوئی بس حماس کے راکٹوں کا ہی ذکر کرتا ہے یا آئرن ڈوم کے گن گاتا نظر آتا ہے کہ آئرن ڈوم نے اتنی کامیابی حاصل کر لی، کیونکہ ان کا میڈیا تو حماس کو دہشت گرد اور تمام فلسطینیوں کو دہشت گرد ہی تصور کرتا ہے اور بتاتا ہے، چاہے CNBC ہو، CNN ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو۔ آپ ان کے ٹویٹر سے لے کے ویب سائٹ تک یا چینل تک وزٹ کریں، ہر جگہ یہی بات وہ بتاتے نظر آئیں گے کہ حماس سے بڑی دہشت گرد تنظیم پورے روئے عالم میں کوئی نہیں ہے، اور فلسطینی سب سے زیادہ پسے ہوئے قوم جنہیں ہم تصور کرتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں اور سب سے معصوم اسرائیلی ہیں۔ ان کا بھی قصور نہیں ہے، کیونکہ ان کے سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز خود یہودی ہی ہیں۔ کسی بھی عالمی میڈیا کی جا کے ویب سائٹ کو دیکھیں تو یہ سب سے ڈائریز ہیں کہ ان کی بڑے بڑے یہودی تاجروں کی، جنہوں نے ان میں سرمایہ کاری کی ہوئی ہے، اور یہ ان کی لابی ہی ہے جو انہیں آج تک اس مقام پر لے آئی ہے کہ پوری دنیا انہیں تو معصوم تصور کرتی ہے اور مسلمانوں کو دہشت گرد تصور کیا جاتا ہے۔ زیادہ پیچھے نہ جائیں، قریب حال ماضی میں ہی دیکھ لیں تو یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ چند ممالک جو پہلے فلسطینی کاز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، وہ بھی اب فلسطین سے خائف نظر آتے ہیں اور اسرائیل کے کیمپ میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ان کی لابی کا ہی کمال ہے کہ انہیں بھی مجبور کر دیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، نہیں تو پھر سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ 1960 تک تو برطانیہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر تھا اسرائیل کا، اسرائیل کو آباد کرنے میں، یہودیوں کو آباد کرنے میں، ان کو بنانے میں۔ 1960 کے بعد جب برطانیہ خود اندرونی مسائل کا شکار ہو گیا تو یہ ذمہ داری پھر امریکہ نے اٹھا لی، اور اب امریکہ میں باقاعدہ قانون موجود ہے کہ امریکہ اسرائیل کے دفاع تک آخری حد تک جائے گا اور جو ہو سکا اس کے دفاع کے لیے اپنا عمل کرتا رہے گا۔ اسی لیے تو اقوام متحدہ میں اگر کوئی ملک کسی قسم کی قرارداد لانے کی کوشش کرتا ہے تو سب سے پہلے ویٹو اس کو امریکہ ہی کر دیتا ہے کہ نہیں، یہ غلط ہے، اسرائیل بہت مظلوم ہے۔ اور گزشتہ 4 سال کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر کم اور اسرائیل کے صدر زیادہ دکھائی دیے۔ یروشلم کو جو کہ صدیوں سے متنازع علاقہ چلا رہا ہے مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان، ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر مشروط طور پر اسے اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا اور اپنا سفارت خانہ بھی وہاں پر مدعو کیا، کیونکہ وہ تھا ہی یہودی، اور اس کے اگر قریبی رشتہ داروں کو دیکھا جائے تو سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز یہودی ہی ہیں، جن میں جیرڈ کشنر اس کا داماد ہو گیا اور بیٹی ہوگی ایوانکا ٹرمپ۔ دوسرا بڑا فیکٹر اسرائیل کا کیا ہے؟ اسرائیل سائنس اور تحقیق میں مسلمانوں سے بہت آگے ہے۔ یہ کڑوی بات ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا جلدہ ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ٹیکنالوجی کی بڑی کمپنیوں کو دیکھا جائے، سائنس و تحقیق کی بڑی کمپنیوں کو دیکھا جائے تو سب کے ہیڈ کوارٹر آپ کو اسرائیل میں ہی نظر آئیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار مانتے ہوئے آگے چلنا۔ ہم تو اس بات کی مثالیں تھکتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں جی 800 سال میں مسلمانوں نے حکومت کی، پورا یورپ مسلمانوں کے انڈر تھا، لیکن یہ بات بتاتے ہوئے خوف محسوس کرتے ہیں کہ اس ساری وجوہات کے پیچھے مسلمانوں کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور تعلیم پر زور ہی تھا کہ وہ اتنے لمبے عرصے تک یورپ پر حکمرانی کرتے رہے۔ جو ہی وہ کمزور ہوئے اپنے اس معاملات میں
تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے ان کو اٹھا کر یورپ سے بھی باہر پھینک دیا۔ آج ہمیں اس قسم کا کوئی شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کیوں مظلوم ہیں یا کیوں کمزور ہیں، کیونکہ ہم نے خود ہی اس بات کو اپنے اوپر غالب کر لیا ہے کہ ہم صرف مظلوم ہیں اور ہم امداد پہ پلنے والے ملک ہی بچے ہیں۔ اب یہ بات نہ کریں کہ جو ہم اسرائیل کے مقابلے میں کوئی اسلامی فوج نہیں ہے، اسلامی فوج بہت مضبوط ہیں، لیکن اتحاد کہاں سے آئے گا؟ اتحاد کی بات کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اگر 3 اسلامی ملک مل کر اتحاد بناتے ہیں تو 4 اسلامی ملک اس کو توڑنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہمیں کس طرف صورتحال لے کے جا رہی ہے، یہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور آپ کو بھی سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف اسرائیل میں ہر یہودی کے لیے لازم ہے کہ جو ہی وہ 15 سے 18 سال کی عمر کے درمیان ہو تو وہ 4 سے 5 سال فوج میں لازمی کام کرے گا۔ اس لیے آپ اسرائیلی فوج کی تصویریں دیکھو تو سب آپ کو نوجوان عورتیں اور بچے نظر آتے ہیں جن کی عمر زیادہ سے زیادہ 20 سے 22 سال ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ افسران تو ہوں گے لیکن جوان لڑنے والے نہیں ہوں گے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو۔ اس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ لے کر یا رضاکارانہ طور پر جاتے ہیں اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کرتے ہیں، کیونکہ فوج انہیں اتنا ٹرین کر چکی ہوتی ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر دوسرے عوامل میں کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے 1967 1966 کی جنگ کی دیکھا جائے، جس کو 6 روزہ اسرائیلی اور عرب جنگ بھی کہا جاتا ہے، تقریباً تمام اسلامی ملک خالصتاً عرب ملکوں نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کی ٹھانی تو بدترین شکست کی صورت میں نتیجہ نکلا۔ بدترین شکست کی صورت میں تقریباً تمام اسلامی ملکوں کو شکست ہوئی، جن میں شام کی گولان کی پہاڑیاں ہوں وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلی گئیں، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو صحرائے سینا جو مصر کا بہت اہم اور اسٹریٹجی علاقہ ہے وہ بھی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن اس کے باوجود شام نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ مصر نے تسلیم کر لیا اور اپنا سفارت خانہ بھی قائم کر دیا، جس کے عوض اس کو صحرائے سینا واپس مل گیا۔ اس وقت یہ بات مغربی میڈیا میں مشہور تھی کہ اسرائیلی ٹینک تو اتنے طاقتور ہیں کہ ان کے آگے کوئی چیز کھڑی نہیں ہو سکتی، اور مصر کے بارے میں ایک لطیفہ مشہور تھا کہ مصری ٹینکوں میں اگر 1 گیئر آگے جانے کے لیے ہے تو 2 گیئر پیچھے جانے کے لیے ہیں، کیونکہ اگر اسرائیلی آگے سے آ سکتے ہیں تو ہمیں کم چلنا پڑے، اور پیچھے شاید اسرائیلی ہمارے پیچھے سے بھی حملہ ہو جائیں، تو اس کے لیے انہوں نے 2 گیئر رکھے ہوئے تھے۔ یہ تو تھی تازہ صورتحال۔ اب ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ یہ بات کہ جی ہم اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم ڈی پی پہ تصویر چینج کر لیں گے، ہم 4 دن مذمتی بیانات دے دیں گے، بھائی یہ تو بہت ہو چکا۔ اسرائیلی مصنوعات یا اس سے جڑی دوسری یہودیوں اور انگریزوں کی مصنوعات سے تو ہم بہت بائیکاٹ کر چکے 12-13 سال سے پہلے۔ تقریباً بائیکاٹ ہمارا 1 یا 2 دن یا زیادہ سے زیادہ ہفتہ ہی چلتا ہے، کیونکہ ہم اتنے عادی ہو چکے ہیں ان کی مصنوعات کے کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یہ بات تو حقیقت ہے۔ فرانس کو دیکھ لیجیں، ڈینمارک کو دیکھ لیں، پولینڈ کو دیکھ لیں، اس جیسے دوسرے ممالک نے جنہوں نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، ہم سب اسلامی ملکوں نے یہی بات کی کہ ہم ان کا مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ہم ان کو معیشتی طور پر اتنا مجبور کر دیں گے کہ یہ خود ہمارے آگے گھٹنے ٹیک دیں گے، یہ وہ۔ لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ آج ہر بندے کے ہاتھ میں آئی فون نظر آتا ہے۔ ہم اپنے گھروں کو دیکھیں یا اپنے دسترخوانہ کو دیکھیں، ہر طرف انہیں اسرائیلی، یہودیوں اور عیسائیوں کی مصنوعات ہی ہمارے گھروں میں بھری نظر آتی ہیں۔ اس سلسلے میں تو ہم ہو چکے ہیں مکمل طور پر ناکام۔ آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے، یا ان مذمتی قراردادوں یا باتوں سے کچھ نکلتا بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ بظاہری طور پر ان سے کوئی فائدہ نظر ہوتا نہیں آتا، کیونکہ جہاں چیز ضرورت ہو کہ نہیں اور عوامل کی، وہاں زبان کوئی کام نہیں کرتی۔ جو بھوت ہوتے ہیں لاتوں کے وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ تو تھا آج کی ہماری ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ مسلم امہ پر رحم کرے، آمین ثم آمین۔